پاکستان بنایا تھا، پاکستان بنایا تھا۔ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد العلماء ورثۃ الانبیاء۔ میں سب سے پہلے مجلس وحدت مسلمین پاکستان کی مرکزی قیادت اور اراکین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس نیک مقصد کو لے کر جس کام کا آپ نے آغاز کیا تھا اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ پوری ملت حد نظر تک موجود ہے۔ ملت کے اندر یقیناً بیداری پیدا ہوئی ہے اور اس لیے پیدا ہوئی ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کون علماء انبیاء کے وارث ہیں؟ بہت ساری لسٹیں ہیں، بہت بڑی لمبی لسٹ ہے جس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ شہید قائد علامہ عارف حسین حسینی، جن کے لیے کہا جا سکتا تھا اور کہا جا سکتا ہے کہ وہ وارث انبیاء تھے، جو انبیاء کے کردار کو پیش کرے، جو انبیاء کی سیرت کو پیش کرے، جو انبیاء کی طرح جرأت کے ساتھ میدان عمل رہے، وہی علماء وارث انبیاء کہلانے کے لائق ہیں۔ آپ دیکھیں آیت اللہ ہے شہید باقر صدر رحمت اللہ علیہ، شہید موسیٰ صدر رحمت اللہ علیہ، شہید سید محمد باقر الحکیم، شہید آیت اللہ باقر النمر، حجت الاسلام شیخ ابراہیم زکزکی، حجت الاسلام علامہ سید حسن نصر اللہ، اور اسی طریقے سے پاکستان میں حجت الاسلام علامہ راجہ ناصر عباس جعفری، یہ وہ علماء ہیں جو وارث انبیاء ہیں، جو انبیاء کا کردار دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور انبیاء کے کردار اسی انداز سے پیش ہوتے رہیں۔ ملت کو چاہیے کہ وہ ان علماء کا ساتھ دیں، ان علماء کو مضبوط کریں۔ میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ 13 مئی سے بیٹھے، آج 6 دن کم، تقریباً 3 مہینے آپ نے یہاں پر استقامت کے ساتھ اس مظلوم ملت کے لیے قیام کیا، صبر و تحمل سے آپ نے کام لیا، تو انشاءاللہ آج اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ مومنین کرام، علماء کرام، آپ کو پتہ ہے کہ راجہ صاحب کے اس بیٹھنے کا فائدہ کیا ہوا، اس کا نتیجہ کیا ہوا۔ پوری دنیا سے ان کو حمایت ملی اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، مختلف مذاہب کے لوگ، ہندو برادری، سکھ برادری، عیسائی برادری، کسی نے یہ نہیں کہا کہ آغا صاحب آپ کے مطالبات درست نہیں۔ ہر آنے والے نے ان کے اس جائز مطالبات کی حمایت کی، اور اس حمایت کے نتیجے میں حکومت مجبور ہو گئی کہ وہ توجہ دیں، وہ ان مسائل کو حل کریں، ان
مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ نے دیکھا مراجع عظام اور ائمہ جمعہ ایران کے، عراق کے، لبنان کے، بحرین کے، یمن کے مختلف علاقوں سے، مختلف ممالک سے علماء نے حمایت کی۔ امام جمعہ مشہد نے حمایت کی، امام جمعہ تہران نے حمایت کی، امام جمعہ قم نے حمایت کی، امام جمعہ اصفہان نے حمایت کی، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے حمایت کی۔ اور آج آیت اللہ کا یہ فرمان کہ اعلیٰ صاحب آپ نے وہ حق ادا کیا ہے جو ایک عالم مبارز اور مجاہد کو ادا کرنا چاہیے تھا، مگر ہمیں آپ کی صحت اور زندگی ان سے زیادہ عزیز ہے جن مطالبات کو آپ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ زندہ و سلامت ہیں تو انشاءاللہ یہ تمام مطالبات تسلیم کر لیے جائیں گے اور ہم اپنے حقوق منوا لیں گے، اور ہم اپنے حقوق شرافت سے نہیں تو طاقت کے زور پر لینے کی جرات اور ہمت رکھتے ہیں۔ لبیک یا حسین! میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں اس مرد مجاہد کو جو کراچی سے لے کر پارا چنار تک آپ کی حقوق کی جنگ لڑتا رہا، میڈیا وار لڑتا رہا، آپ کے حقوق کی آواز اٹھاتا رہا، آپ کی عزت و سالمیت کی ہمیشہ بات کرتا رہا۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں، آپ سب مل کر اس مرد مجاہد کا استقبال کریں گے۔ تشریف لاتے ہیں رکن شورائے عالی حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ امین شہیدی صاحب کہ وہ آئیں اور ہمارے دلوں کو اپنے خطاب سے منور فرمائیں۔ بھرپور استقبال کریں نعروں کے ساتھ، لبیک یا حسین! اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین، سیما من سمی فی الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد۔ عزیزان گرامی، 3 مہینے کی بھوک ہڑتال ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو اس مہم اور اس تحریک سے اتفاق نہ ہو، لیکن وقت نے ثابت کیا ہے کہ جب کبھی کوئی فرد یا جماعت اللہ کے لیے اٹھے، قوم کے درد کو محسوس کر کے سر اٹھائے اور نعرہ تکبیر بلند کر کے کلمہ حق کی آواز دشمنوں کے کانوں تک پہنچانے کے لیے اپنی جگہ قیام کرے، تو چاہے عوام کسی بھی صورت اور تعداد میں ساتھ دے یا شاید بہت سارے ساتھ نہ دے، لیکن جو قدم اللہ کے لیے اٹھتا ہے اللہ اس میں برکت بھی دیتا ہے، توفیق بھی دیتا ہے، اور دلوں کو موڑتا بھی ہے اور تبدیل بھی کرتا ہے۔ اس کا عملی مشاہدہ گزشتہ 3 مہینوں کی بھوک ہڑتالی اس تحریک کی صورت میں آپ نے دیکھا ہے۔ آج کا یہ اجتماع گزشتہ سالوں کی نسبت زیادہ بڑا اجتماع ہے۔ یہ اجتماع بتا رہا ہے کہ اس پوری تحریک کا جو مقصد تھا کہ آپ اپنے جوانوں کے اندر ایک ململہ بھریں، ان کے اندر عزم پیدا کریں، ان کو قومی معاملات کے دھارے میں شامل کریں، انہیں قومی شعور عطا کریں، ان کے اندر زندگی کی حرارت دوڑا دیں،
گوشے تنہائی سے میدان میں لا کر کھڑا کرے تو یہ سارے مقاصد حاصل ہو چکے ہیں. اور اس کا عملی مشاہدہ آپ نے اپنے علاقوں میں بھی کیا ہوگا, اپنے شہروں میں بھی کیا ہوگا, اپنے اضلاع میں بھی کیا ہوگا, اور آج اسلام آباد کی سرزمین میں بھی کر رہے ہیں. مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ میں یہ عرض کر سکوں کہ اگرچہ ہم بہت زیادہ اس پوری تحریک میں ساتھ نہ دے سکے, لیکن ہم سب کے دلوں کی خواہش اور ہماری نیتیں یہی تھی کہ کسی طرح سے اس تحریک کو وہ بلندی ملے جس کا یہ تحریک متقاضی ہے, اور جو قدم حضرت علامہ ناصر عباس جعفری صاحب نے اٹھایا ہے اس قدم کو اس معراج پر, اس انتہا پر, اس نتیجے پر پہنچنے میں اللہ سعادت اور توفیق دے جس کا یہ قوم حق رکھتی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ مراجع اعظام سے لے کر لوکل انتظامیہ اور قومی حکمرانوں تک سب کی توجہات اس مومنٹ اور تحریک کی طرف مبذول ہوئی, اور گزشتہ 3 ماہ کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے. لیکن تمام چیزوں کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا مرحلہ تھا جو انجام پا گیا. اب اگلے مرحلے کی تیاری کرنی چاہیے. اس مرحلے تک آپ کے قائدین نے, علماء کرام نے, خود قبلہ راجہ صاحب نے جو قربانی دی, جو مصیبتیں جھیلی, اللہ یقیناً جب اللہ کے لیے ہے تو اس کا اجر بھی اللہ ہی دے گا. اور آپ کے دلوں میں جو محبت اللہ نے پیدا کی ہے یہ اسی اجر کی ایک صورت اور ایک نوع ہے, ایک قسم ہے. اب مرحلہ اگلا جو ہے وہ ہے عوام کی ذمہ داریوں کے احساس کا, کارکنوں کی ذمہ داریوں کے احساس کا. اس سے پہلے قائد وحدت نے اپنی ذمہ داری نبھائی, اب عوام کو اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہیں. آرزو اور دعا کے ساتھ کہ اس کے بعد جو پروپیگنڈوں کا, منفی تبلیغات کا, کردار کشیوں کا جو سلسلہ شروع ہونے والا ہے, ماضی گواہ ہے, ماضی گواہ ہے, اس کے بعد پھر شروع ہوگا سوشل نیٹ ورک کے اوپر, اس کا جواب گالی نہیں ہے, اس کا جواب جھوٹ نہیں ہے, اس کا جواب منفی باتیں کرنا نہیں ہے. جس طرح سے اس کارکردگی کے ذریعے سے آپ نے اپنی حقانیت کی آواز کو شہر شہر اور گھر گھر پہنچایا ہے, اسی طرح سے اس کے بعد آج کے بعد سے شروع ہونے والے پروپیگنڈوں کا جواب بھی منطقی انداز میں شعور کے ساتھ جھوٹ اور تہمت کا سہارا لیے بغیر جب آپ اپنے دلائل کے ساتھ دیں گے تو یقیناً اور پھر یقیناً امیر شام کی روش پر عمل کرنے والے پروپیگنڈوں کی مشینری کا منہ خود بخود بند ہو جائے گا اور فتح و نصرت آپ ہی کو ملے گی, اس لیے کہ آپ نے اس رستے پر قدم رکھا ہے جو کربلا والوں کا رستہ ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بلا تاخیر دعوت دوں گا امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کے مرکزی صدر برادر علی مہدی کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے اس اجتماع سے, آج کے اس قومی اجتماع سے خطاب کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون. آپ تمام مومنین کو جو یہاں پہ حاضر ہیں آج کے دن کی مناسبت کے شہید بزرگوار شہید علامہ عارف حسین الحسینی کی برسی کے حوالے سے تعزیت عرض ہے.
سب سے پہلے میں خراج تحسین پیش کروں گا علامہ راجہ ناصر عباس جعفری اور مجلس وحدت المسلمین کی ہونے والے ان تمام کوششوں کو جو ملت تشیع پاکستان اور ان کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے کی گئی ہیں، اور خصوصاً اس اجتماع کے حوالے سے کہ جس کے حوالے سے امام خمینی فرماتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو چاہیے کہ وہ شہید علامہ عارف حسین الحسینی کے افکار کو زندہ رکھیں۔ وقت کے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے آخر میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ آخر وہ کون سی چیز تھی کہ جس چیز نے دشمن کو مجبور کیا کہ وہ شہید قائد کو شہید کر دے۔ جب دشمن یہ دیکھتا ہے کہ کوئی شخص اس کے مفادات کے مخالف ہے، اس کی آئیڈیالوجی کے مخالف ہے، اس کے نظریات کے مخالف ہے، پس وہ کوشش کرتا ہے کہ لالچ کے ذریعے سے خریدے۔ جب یہ نہ ہو تو پھر ڈراتا ہے، جب یہ بھی نہ ہو تو پھر شہید کر دیتا ہے۔ لیکن شہید قائد نے اپنی شہادت کے ذریعے سے یہ ثابت کر دیا کہ شہید اپنا جسم تو اپنی جان تو راہ خدا میں دے کر آج تک اور رہتی دنیا تک اپنی آواز کو، اپنے نظام کو اور اپنی آئیڈیالوجی کو زندہ رکھیں گے۔ والسلام علیکم۔ میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا ریاست کشمیر کے سیکرٹری جنرل حجت الاسلام المسلمین علامہ تصور جوادی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور مختصراً گفتگو فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والسلام علی آلہا، اما بعد، علماء کرام، قائدین ملت اور ملک کے کونے کونے سے تشریف لائے ہوئے پیروان مکتب ولادت اور عاشقان مکتب شہادت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم وقت کے مختار، ہم وقت کے خمینی، ہم وقت کے مختار، ہم وقت کے خمینی، ہم لوگ ہی تاریخ کا عنوان جلی ہیں، ہم لوگ ہی تاریخ کا عنوان جلی ہیں، باطل سے کبھی دبے ہیں نہ دبیں گے، ہم لوگ غلامان حسین ابن علی ہیں۔ قائد شہید مظلوم علامہ عارف حسین الحسینی جو امام خمینی کے سچے عاشق اور پیرو تھے، جو انقلاب اسلامی کے سفیر تھے، قائد نے اپنی تحریک کے ذریعے اس ملک کے گوش و کنار میں جو پیغام دیا وہ پیغام وحدت کا پیغام تھا، وہ پیغام یکجہتی کا پیغام تھا۔ اس لیے کہ جب قائد سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ تحریک نفاذ فقہ جعفری کی بات بھی کرتے ہیں اور اتحاد بین المسلمین کی بات بھی کرتے ہیں، تو قائد نے جواب ارشاد فرمایا کہ نفاذ فقہ جعفری کا یہ مطلب ہے کہ اس ملک میں شیعہ کو بھی حقوق ملے، اس ملک میں سنی کو بھی حقوق ملے، اس ملک میں دیوبندی کو بھی حقوق ملے، اس ملک میں اہل حدیث کو بھی حقوق ملے، اور انہی حقوق کی جنگ لڑتے ہوئے قائد کو شہید کر دیا گیا۔ میں ناصر ملت سے مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں، اے ناصر ملت، آپ نے اپنی 90 روزہ بھوک ہڑتال کے ذریعے جہاں اس قوم کو جرت دی، جہاں حوصلہ دیا، وہاں میں اپنے نقطہ نگاہ سے کہتا ہوں کہ آپ نے اس قوم سے داغ یتیمی کو بھی دھو دیا۔ قائد کے بعد جو ہم سمجھتے تھے کہ یہ قوم یتیم ہو چکی ہے، اب ناصر کی شکل میں یہ محسوس ہوا ہے کہ زندہ ہے حسینی، زندہ ہے
شکل میں زندہ ہے. زندہ ہے حسینی، زندہ ہے حسینی، ناصر کی شکل میں. ہم دار پہ چڑھے زندہ گڑھے پھر بھی بڑھے، وادی مرگ بھی منزل گئے امید بنی، ہاتھ کٹتے رہے پر مشعلیں تابندہ رہیں، رسم جو تم سے چلی باعث تقلید بنی. شب کے صفاق خداؤں کو خبر ہو کہ نہ ہو، شب کے صفاق خداؤں کو خبر ہو کہ نہ ہو، جو کس کرن مثل ہوئی شعلہ خورشید بنی. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں مجلس وحدت مسلمین کے روح رواں اور تحفظ پاکستان کے چیئرمین، مجلس وحدت مسلمین کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل برادر ناصر عباس شرازی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اس کانفرنس سے خطاب کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آج کی اس عظیم الشان تحفظ پاکستان کانفرنس اور اس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں جوگ در جوگ مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی آمد، علماء کرام کی بھرپور طریقے سے سرپرستی، خطباء، ماتمی، عزادار، ملت کا ہر طبقے کی یہاں آمد، یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ طبقہ اور وہ ملت کہ جس نے پاکستان بنایا تھا وہی ملت اپنے اندر یہ اہلیت رکھتی ہے کہ اس خطرے میں گھرے ہوئے اس وطن کو بچائیں. پارا چنار کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، وہاں بیٹھے ہیں. پارا چنار کے ہمارے تحریک حسینی کے دوستوں کے ساتھ حکومت بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. کہتے تھے یہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں یہ آپ نے قتل کیے ہیں، ان کا معاوضہ بھی آپ دو، اسیر بھی آپ دو. لیکن جب آپ کھڑے ہوئے، یہ کیمپ کھڑا ہوا، حکومت کو جھکنا پڑا، آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو جھکنا پڑا. اور آج کے پی کے کے اندر پارا چنار میں وہ تاریخی میدان ہوا ہے جس کی بنیاد پر طے ہوا ہے قاتل کوئی اور تھا، ظالم کوئی اور تھا اور مقتول کوئی اور تھا، اور مقتول نے کھڑے ہو کر اپنے اس حق کو منوایا ہے. اور حکومت نے کہا ہے ہم جو جھکنے پر مجبور ہوئے ہیں نہیں ہوتے. اگر علامہ ناصر عباس کی یہ موومنٹ نہ ہوتی ہم پارا چنار نہ جاتے، ہم معاہدہ نہ کرتے، ہم آپ کے ساتھ نہ بیٹھتے. لہذا سلام پارا چنار والوں کر کہ جنہوں نے کہا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے شہید نہیں ہیں، جب تک زندہ تھے ہمارے تھے، اب یہ مر گئے ہیں. یہ مجلس کی ہیں، یہ قومی جماعت کی ہیں اور ان کا وارث علامہ راجہ ناصر عباس ہے. حق کا ناصر، سچ کا ناصر. ہم کھڑے ہوئے، ہم نے پارا چنار میں تبدیلی لائے. کے پی کے اندر حکومت کو بیٹھنا پڑا، بات چیت کرنی پڑی، ڈائیلاگ کرنا پڑا. اور آج اسی پارا چنار ڈی اے خان میں ہر روز شہید ہو رہے تھے، ہر دوسرے دن شہید ہو رہے تھے. آج اسی ڈی اے خان میں 90 دن میں ایک شہادت ہوئی ہے. گویا مان لو ہم نے اپنا پریشر وہاں منتقل کیا ہے، وہاں پریشر ڈالا ہے جہاں ہمارے قتل کے فیصلے اور ڈیسیژنز ہوتے ہیں. اور سنو، ہم نے جدوجہد ترک نہیں کی. اگر دشمن انہیں فکرہ سننا ہے ہمیں ایک طرف سے گھیرے گا، ہم 10 طرف سے گھیریں گے. اگر وہ ایک جگہ پر ہمیں انگیج کرے گا ہم 10 جگہوں پر انگیج کریں گے. اگر وہ ایک جگہ پر ہماری طاقت کا امتحان لینے کی کوشش کرے گا ہم 10 جگہوں پر اسے امتحان میں ڈالیں گے. سیاسی امتحان میں بھی ڈالیں گے، عدالتی امتحان میں بھی ڈالیں گے، عوامی امتحان میں بھی ڈالیں گے. لہذا دشمن یہ نہ سمجھے مورچہ ختم ہوا ہے، مورچہ ختم نہیں ہوا، مورچہ لگا ہے، مارکے کا آغاز ہوا ہے اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ظالم نابود نہیں ہوتے اور مظلوموں کی فتح کا علم بلند نہیں ہوتا. انشاءاللہ آخری بات آپ سے التماس، کیا علامہ ناصر کو یہ کہو گے کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں ہم کھڑے ہوں گے، آپ میدان میں ہیں ہم میدان میں آئیں گے. روش آپ تعین کریں، حکمت عملی آپ دیں، اسٹریٹجی آپ بنائیں، میدان میں ہم آئیں گے، ہم آپ کے پسینے
سینے کے ساتھ اپنا خون گرائیں گے. اگر آپ کھڑے ہو گئے, میری یہ بات لکھ لو, یہ شرح دستور بھی اس چیز کو دیکھ رہی ہے. آپ کھڑے ہو گئے, دشمن بیٹھے گا, اس کے حوصلے بیٹھیں گے, اس کے حوصلے پست ہوں گے. اور جب آپ کھڑے ہو گئے, علی آپ کی نصرت کو آئیں گے, حسین آپ کی نصرت کو آئیں گے, زہرا آپ کی نصرت کو آئیں گی. اگر کھڑے ہو گئے تو اپنے زمانے کے امام کو حاضر و ناظر سمجھو, حسین ابن علی کو میدان میں موجود سمجھو, اپنے آپ کو مارکے میں سمجھو, اور سمجھو یہ راجہ ناصر سے نہیں, ان علماء سے نہیں, اپنے دوستوں سے نہیں, اہل خانہ سے نہیں, زمانے کے امام کو کہنا ہے, وقت کی کربلا کی امیر کو کہنا ہے, مولا تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے. آؤ حسین کی پیاس کا جواب دو, پانی کی پیاس کا نہیں, لبیک یا حسین والی پیاس کا, حل من ناصر کی پیاس کا. ہاتھوں کو بلند کرو, اپنی سیٹوں سے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. اور شہید مظلوم سید عارف الحسینی کے رفیق قدیم حضرت حجت الاسلام قبلہ شبیر بخاری صاحب کو دعوت دینے جا رہا ہوں. یہ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے شہید مظلوم عارف الحسینی کے افکار اور آثار کو جمع کیا اور مختلف کتابوں میں بڑی زحمت اور تکلیفوں کے بعد, سالوں کی انتھک کوشش کے بعد انہوں نے جمع کیا اور لکھا. استقبال کریں گے لبیک یا حسین کے نعرے سے قبلہ شبیر بخاری صاحب رکن شورائے عالی مجلس وحدت المسلمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. خمینی بشکل نے قائد شہید علامہ عارف حسین الحسینی کے چہلم کی مناسبت سے جو پیغام دیا, شہید علامہ عارف حسینی کو نفس مطمئنہ کا ایک مصداق گردانہ, اور امام نے شہید عارف حسین حسینی کو سید الشہداء کا ایک سچا فرزند فرمایا, اور شہید کو اپنا فرزند فرماتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنا فرزند اپنے ہاتھوں سے دے دیا ہے. یہ ملت تشیع پاکستان کی عظمت ہے کہ اس ملت سے ایک شخصیت عارف حسین کے نام سے, جو پانا چنار کی سرزمین سے اٹھی, جس نے نجف میں تربیت پائی, اس قوم کی قیادت سنبھالی, وہاں پر امام نے یا شہید متحری کو اپنا فرزند گردانا یا شہید حسینی کو اپنا فرزند فرمایا. قائد وحدت کے خطاب سے پہلے ترانہ قومی ترانہ پیش ہوگا, اور قومی ترانے سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں شہید قائد کے بارگاہ میں ترانہ پیش کرنے کے لیے برادر محترم مقدس کاظمی صاحب کو کہ آپ سٹیج پر تشریف لائیں اور ترانہ پیش کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, لبیک یا حسین. عارف الحسینی قائد الحسین, فرزند یا خمینی اے قائد الحسین. اے عارف الحسینی, اے عارف الحسینی, فرزند یا خمینی اے قائد الحسین. جانے سے تیرے دل کی دنیا اجڑ گئی ہے, جیسے کہ ٹوٹا دھاگا تسبیح بکھر گئی ہے. جانے سے تیرے دل کی دنیا اجڑ گئی ہے, جیسے کہ
ٹوٹا داغا تسبیح بکھر گئی ہے، اے عارف الحسینی فرزند یا خمینی، اے قائد الحسینی، اے عارف الحسینی، زندہ رہے گا تو اے عارف الحسینی فرزند یا خمینی، اے قائد الحسینی۔ تو دیکھتا کہ کس طرح ہم کام کر رہے ہیں، تیرے عظیم مشن کو ہم عام کر رہے ہیں۔ تو دیکھتا کہ کس طرح ہم کام کر رہے ہیں، تیرے عظیم مشن کو ہم عام کر رہے ہیں۔ ظالم کے ساتھ کیسے بے تیغ لڑ رہے ہیں، اے عارف الحسینی، اے قائد الحسینی، ظالم کے ساتھ کیسے بے تیغ لڑ رہے ہیں، اے عارف الحسینی، اے قائد الحسینی۔ مظلوم کوئی بھی ہو امداد ہم کریں گے، اس پاک سرزمین کو آباد ہم کریں گے۔ پاکستان بنایا تھا پاکستان، آؤ اسی حوالے سے کہنے جا رہا ہوں، کیا مظلوم کوئی بھی ہو، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ خواہ ڈاکٹر طاہر القادری ہی کیوں نہ ہو، اگر ان کی جماعت کے ساتھ ظلم ہوا تو یہی ناصر ملت آغا راجہ ناصر عباس جعفری صاحب ان کے ساتھ بھی کھڑے تھے۔ یہ راجہ صاحب یہ آپ کی نظریے کی بات کہنے جا رہا ہوں، کیا مظلوم کوئی بھی ہو، آپ کی طرف سے یہ کہنے جا رہا ہوں، مظلوم کوئی بھی ہو امداد ہم کریں گے، اس پاک سرزمین کو آباد ہم کریں گے۔ کہتا ہے ہر حسینی، اے عارف الحسینی فرزند یا خمینی، اے قائد الحسینی، ہو الوداع حسینی، ہو الوداع حسینی، ہو الوداع حسینی، اے قائد الحسینی، اے قائد الحسینی، اے قائد الحسینی۔ زندہ ہے حسینی، زندہ ہے، آخری بندے تک یہ آواز گونجنی چاہیے، زندہ ہے حسینی، زندہ ہے، زندہ ہے حسینی، زندہ ہے، ناصر کی شکل میں، زندہ ہے، ناصر کی شکل میں، زندہ ہے، زندہ ہے حسینی، زندہ ہے۔ سرزمین شہداء سے شاہد شیرازی کے بھائی سٹیج پر تشریف لا رہے ہیں مختصر شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ نعرہ تکبیر، پورے فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھنا چاہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں خدا واحد کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ سب سے پہلے میں تمام قوم کا، ملت تشیع کا اور ان تمام بہنوں بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس نے بھی جہاں بھی ملک میں ہم سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج اور آواز بلند کی، حق کی خاطر ان کا شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں قائد وحدت
علامہ راجہ ناصر صاحب کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے درد کو درد سمجھتے ہوئے، ہمارے بھائی کو اپنا بھائی سمجھتے ہوئے، ہمارے خون کو اپنا خون سمجھتے ہوئے اس قدر جدوجہد کی کہ میں اب ان کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، صرف مشکور ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں MWM کا، ISO پاکستان کا اور تمام وحدت کا، اور یہ کہنا چاہتا ہوں اسپیشلی علامہ صاحب کو کہ اگر وقت آنے پر ہمارے خون کی بھی ضرورت پڑی تو وقت ثابت کرے گا۔ لبیک یا حسین! ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ برادر شہید جنہوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کرنے کا عہد کیا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آخر تک دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین! میں ایک شہید کا بھائی ہونے کی حیثیت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خون ہمارا اس قوم کے اوپر قرض ہے کہ جہاں بھی جب بھی ضرورت پڑی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آخر میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اسٹیج پر موجود تمام علماء کا اور آپ تمام حضرات کا، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ تحفظ پاکستان کانفرنس کے مناسبت سے اب انشاءاللہ قومی ترانہ پیش کرنے جا رہا ہے۔ قومی ترانے کے احترام میں سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حرم امام حسین سے جو پرچم علامہ ظہیر صاحب لے کے آئیں وہ علامہ راجہ صاحب کو پیش ہوگا، اس کے بعد قائد وحدت کا خطاب ہوگا۔ قومی ترانہ۔ قبلہ علامہ راجہ ناصر صاحب کی عظمت کو سلام کرتے ہوئے بڑے فخر کے ساتھ سید الشہداء ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کے حرم کے گنبد کا پرچم جو کہ حرم امام حسین علیہ السلام کی طرف سے قبلہ راجہ ناصر عباس صاحب کی شہداء کے لیے دی جانے والی قربانیاں اور اس مقاومت اور ان رحمات کے نتیجے میں ان کی روحانی سپورٹ کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ اس پرچم کی برکات سے پروردگار ان کو صحیح معنوں میں جو وارث شہداء ہیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا پرچم جو گنبد بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کا ہے، یہ دونوں پرچم میں راجہ صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ باطل کی سازشوں کو کچلتے رہیں گے ہم، باطل کی سازشوں کو کچلتے رہیں گے ہم، جب تک رہے گا ہاتھ میں پرچم حسین کا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سب لوگ تشریف فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین قاسم الجبارین وقاطع دابر المعتدین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی العالمین. امام زمانہ بدود بھیجئے. یہ پرچم واللعنت الدائمت علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الحکیم فی کتاب المتین وهو اصدق القائلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. صدق اللہ العلی العظیم. خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہماری اس کانفرنس کو، ہمارے اس عظیم اجتماع کو اپنی عبادت قرار دے، اسے اپنے قرب کا وسیلہ بنا دے. وہ قادر مطلق اور فیاض مطلق ہے. اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ زباں پر ایسے لفظ لانے کی توفیق بخشے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی اور امام زمانہ کی تائید شامل ہو. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. خداوند متعال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اپنے حبیب سے کہ اے میرے حبیب تو دعا کر. قل کہہ دے، یہ دعا کر، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. کہ تو یہ دعا کر کہ اے میرے خدا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، میں جہاں جاؤں اور جہاں سے باہر آ جاؤں، میرا کہیں جانا ہو یا کہیں سے باہر نکلنا ہو، یہ صدق اور صداقت کی بنیاد پر ہو، سچائی کی بنیاد پر ہو. علامہ طباطبائی قدس سرہ تفسیر المیزان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں صداقت اور سچائی سے مراد یہ ہے کہ آپ کا ظاہر اور باطن ایک ہو، آپ کی گفتار اور کردار ایک ہو، آپ کے ظاہر و باطن میں تضاد نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ ہمارے سٹینڈ، ہمارا موقف اور ہو اور ہمارا عمل اور ہو.
وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ مومنین میں سے کچھ ایسے مرد ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں صدقوا ما عہد اللہ علیہ، اللہ کے ساتھ جو انہوں نے عہد باندھا تھا، جو اللہ کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا تھا، وہ انہوں نے سچ کر دکھایا اور ان کی سچائی کی گواہی فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان کی شہادت ہے. ان کا اللہ کے راستے میں خون دینا ہے، یہ ان کی سچائی کی دلیل ہے. شہید قائد، شہید مظلوم، ہمارے وہ مظلوم قائد، وہ اس آیت کے حقیقی مصداقوں میں سے ہیں. انہوں نے اپنے اللہ کے ساتھ جو عہد باندھا تھا کہ میں مظلوموں کا ساتھ دوں گا، ظالموں کا تعاقب کروں گا، ظلم کے مقابلے میں میدان میں ثابت قدم رہوں گا اور مظلوموں کے حقوق کی جنگ لیتا رہوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں میں موت پہ جا پڑوں یا موت مجھ پہ آ پڑے. شہید قائد جانتے تھے امریکہ کی طاقت کیا ہے، عالمی استقبال کیا ہے، جانتے تھے. شہید کو پتا تھا کہ عالمی سیونزم اسرائیل کسے کہتے ہیں. وہ جانتے تھے کہ جہان اسلام میں ان کے پٹھو بکے ہوئے حکمران کون ہیں، ان کے مزدور جیٹ کون ہیں. وہ جانتے تھے امریکہ سے دشمنی کا معنی کیا ہے، وہ جانتے تھے اسرائیل سے دشمنی کا معنی کیا ہے، وہ جانتے تھے کہ ان کے نوکروں سے دشمنی کا معنی کیا ہے. وہ جانتے تھے یہ دشمن بڑا کمینہ ہے، یہ دشمن بڑا حقیر ہے، شیطان ہے، یزیدی ہے، بے رحم ہے، درندہ، بھیڑیا ہے، قاتل ہے، وحشی ہے. وہ ڈرے نہیں، وہ گھبرائے نہیں، اور انہوں نے اپنی سچائی کی گواہی اپنے خون سے دی ہے. وہ شہید قائد جس کی یاد لمحہ بلمحہ بڑھتی چلی جاتی ہے، جسے ہم نہیں بھول سکتے، جو اس وطن کا باوفا بیٹا تھا، جو اس وطن کا غیرت مند بیٹا تھا، جو اس وطن سے عشق کرنے والا تھا، جو شیعہ اور سنی کو اکٹھا کرنے والا تھا، جو پاکستان کے استقلال کی جنگ لڑ رہا تھا، جو پاکستان کو ایک ساورن کنٹری بنانا چاہتا تھا، جو نفرتوں کے مقابلے میں محبتوں کے چراغ جلانا چاہتا تھا، جو تفرقوں کے مقابلے میں وحدت کا پرچم اٹھائے ہوئے تھا، جو لوگوں کو بیدار کر رہا تھا، شعور دے رہا تھا، بصیرت دے رہا تھا، وہ اس وطن کا غیرت مند بیٹا تھا. ایک ملکی، علاقائی اور بین الاقوامی سازش کے تحت اس عظیم ہستی کو مارا گیا، شہید کیا گیا. ہنگام سحر، ہنگام سحر، یہ سوچ کر گولیاں مارنے سے نظریے بھی مر جائیں گے، آرزویں بھی مر جائیں گی، ارمان بھی مر جائیں گے، راستے بھی تاریک ہو جائیں گے. یہ ہر زمانے کا فرعون، نمرود، شداد، یزید یہی سوچتا ہے. جب وہ ان عظیم ہستیوں کی
منطق کے سامنے لاجواب ہو جاتا ہے، ان کے سامنے بات نہیں کر سکتا، اس کے پاس کوئی لاجک نہیں ہوتا، تو پھر وہ انہیں اپنے کینے، بغض، اناد، حسد کا شکار کر کے ان کے سینوں کو گولیوں سے چھلنی کرتا ہے، یہ سوچ کر کہ ان کے شہید ہونے سے یہ نظریے مر جائیں گے، یہ آرزویں مر جائیں گی، یہ ارمان مر جائیں گے، یہ راستے تاریک ہو جائیں گے، یہ منزلیں نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں گی۔ دوستو، وہ شہید قائد 42 سال چند مہینوں کی عمر میں شہید ہوا، 4 سال اور چند مہینے انہوں نے ظاہری قیادت کی، پاکستان کے کونے کونے میں وہ پہنچے، جگہ جگہ پہنچے، محروموں کو حوصلہ دیا۔ وہ علی کا بیٹا تھا، وہ مولا علی کا بیٹا تھا، وہ یتیم پرور تھا، وہ مسکین پرور تھا، وہ محروموں کا درد محسوس کرنے والا تھا، اس کا دل مظلوموں کے لیے دھڑکتا تھا، یتیموں، بیواؤں، بے نواؤں کے لیے دھڑکتا تھا۔ وہ وطن کے دشمنوں کو، انسانیت کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھتا تھا۔ دوستو، وہ شہید ہو گئے، نہیں، وہ شہید ہو گئے 5 اگست 1988، 21 ذی الحجہ کا دن تھا، صبح تھی، ہنگامے سحر ان بزدلوں نے عبد الرحمن ابن ملجم کی نسل سے تعلق رکھنے والے ان خارجیوں نے ان کے سینے میں گولی ماری۔ یہ حسینیوں کا ترہ امتیاز ہے، یہ بہادروں کی نشانی ہے، وہ سینے میں گولی کھاتے ہیں، پیٹھ میں گولی نہیں کھایا کرتے، یہ ان کی شجاعت کی نشانی ہے۔ وہ شہید ہو گئے، لیکن دوستو، دشمن کی آرزویں خاک میں مل گئیں۔ آج شہید کا نام بھی زندہ ہے، شہید کی یاد بھی زندہ ہے، ان کے ارمان بھی زندہ ہیں، ان کی آرزویں بھی زندہ ہیں، ان کی راہ بھی زندہ ہے، ان کی منزل بھی روشن ہے، ان کی منزل بھی روشن ہے۔ ڈاکٹر شہید آیتی نے لکھا ہے، ہر رنگ کو مٹایا جا سکتا ہے، لیکن دنیا کا کوئی یزید بھی لہو کے سرخ رنگ کو نہیں مٹا سکتا۔ وہ ہمارے پیش رو، ہمیں فخر ہے کہ ایک غیرت مند سیدہ فاطمہ الزہرا کا بیٹا، مولا حسین کے نقش قدم پر چلنے والا، وہ بلند قد و قامت رکھنے والا ہمارا راہبر تھا۔ کوئی جھول نظر نہیں آئے گی، کوئی ضعف نظر نہیں آئے گا، کوئی کمزوری نظر نہیں آئے گی۔ آج آپ کا یہ اجتماع اس بات کی دلیل ہے کہ شہید کا راستہ زندہ ہے، ان کی یاد زندہ ہے۔ آج اس اجتماع میں میری مائیں بہنیں بڑی تعداد میں ہیں، میرا سلام ہے ان کنیزان ثانی الزہرا پر، جنہوں نے بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے آج شہید کی یاد میں اس عظیم تحفظ پاکستان کانفرنس میں شرکت کی ہے۔ بچے لے کے آئی ہیں، گودیوں میں بچے ہیں، دور دراز سے بھی آئی ہیں، اسلام آباد سے بھی آئی ہیں۔ یہ آپ کی بیداری کا ثبوت ہے۔ آپ کی عظمتوں کو سلام،
آپ کی بصیرت کو سلام، آپ کے حوصلوں کو سلام۔ پھر یہاں نوجوان بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں، زعماء بھی ہیں، ذاکرین بھی ہیں، منقبت خان بھی ہیں، شعراء بھی ہیں، زندگی کے طبقے سے، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی نمائندگی ہے۔ بزرگ علماء موجود ہیں۔ یہاں تشریف لانا شہید قائد کے خون کے ساتھ تجدید عہد کرنا ہے۔ ہم نے شہید کے راستے کو کسی صورت ترک نہیں کرنا ہے۔ میں جانتا تھا ایک طولانی جدوجہد کی ضرورت ہے، ایک لمبی لڑائی کی ضرورت ہے ظلم کے خلاف۔ ہم نے بھوک ہڑتال کا راستہ اپنایا، سویلائزڈ اور مہذب طریقے سے۔ ہم یہاں بیٹھے کسی حکومت کو گرانے کے لیے نہیں، کسی وزیر کو گرانے کے لیے نہیں، کسی کو گالی نہیں دی، کوئی بد اخلاقی نہیں کی۔ ادھر بھی ڈی چوک میں کچھ عرصہ پہلے کچھ لوگوں نے دھرنا دیا تھا، دنیا نے دیکھا تھا وہ کیا کر رہے تھے۔ ہم سیولائزڈ اور مہذب طریقے سے بیٹھے رہے، اپنے حقوق کی بات کرتے رہے۔ اسلام آباد کی انتظامیہ گواہ ہے۔ میرا سلام ہے اسلام آباد کی انتظامیہ کے دوستوں پر، یہاں کے کمشنر، ڈی سی، آئی جی، اے سی، ڈی آئی جی، ایس ایس پی، ایس ایچ او، پولیس والے، سپاہی، سب کو میرا سلام۔ انہوں نے میں دیکھا کہ ہم کتنے مہذب لوگ ہیں۔ ہم آل محمد کے اخلاق کے علمبردار ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم کربلا والوں کے ماننے والے ہیں۔ ہم نے اخلاق کو آل محمد کے گھر سے سیکھا ہے، جو گھر محمد عربی کا گھر ہے، ہمارے آخری نبی کا گھر ہے۔ ہم پرامن بیٹھے، احتجاج کیا، 13 مئی سے بیٹھے۔ اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں احتجاج ہوا، امریکہ میں، امریکہ کی اکثر ریاستوں میں، نیو یارک میں، واشنگٹن میں، شکاگو میں، کیلیفورنیا میں، ہیوسٹن میں، مشیگن، ڈیٹرائٹ میں، کینیڈا میں، انگلینڈ میں، یورپ میں، پاکستان کے شہروں میں بیداری کا ثبوت دیا گیا۔ برمنگھم میں، لندن میں اور شہروں میں۔ ہم انتہائی ذمہ دار لوگ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ امن کی طاقت سے، کردار کی طاقت سے، مزاحمت اور مقاومت کی طاقت سے چیزوں کو اپنی جگہ لے کے آئیں۔ ہم اس ظلم کے خلاف خاموش نہیں رہیں گے۔ یہ بھول جائیں حکمران، ہم نے نہ تھکنا ثانی زہرا سے سیکھا ہے۔ ہم 1400 سال سے حوصلوں کی جنگ لڑتے ہوئے آئے ہیں۔ ہم زندہ رہے پھر بھی فاتح، شہید ہو گئے پھر بھی کامیاب۔ اس کا نتیجہ مختصر، پوری دنیا میں بیداری، پوری دنیا میں توجہ، پورے پاکستان کے اندر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں آپ کی مظلومیت کو، جو لوگ اور آپ کے شہیدوں کو جو لوگ چاہتے تھے کہ تکفیریت کے کفن میں دفن کر دیں یا بعض پراکسیوں کے کفن میں دفن کر دیں، انہوں نے آ کر آپ کی مظلومیت میں آپ کے ساتھ حمایت کی، آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ تمام مکاتب فکر، مسلم، نان مسلم، سیاسی، غیر سیاسی، اپوزیشن اور حکومت کے لوگ بھی، انہوں نے آپ کے مطالبات کو کہا یہ حق ہے، یہ حق ہے، ان سے اختلاف ممکن ہی نہیں ہے۔ پنجاب کے اندر قانون بنایا گیا کہ کسی صوبے کا خطیب اور ذاکر محرم میں پنجاب نہیں آئے گا،
ایک ضلع کا دوسرے ضلع میں نہیں جائے گا. پابندیاں دیکھیں, جو کام یزیدی دہشت گرد نہیں کر سکے, یہ یزیدیوں کے سہولتکار کرنا چاہتے ہیں. تم یہ آرزو لے کر دل میں سینے میں مر جاؤ گے, ہم یہ نہیں کرنے دیں گے. لبیک یا حسین, حسین لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. لہذا پارا چنار کے حوالے سے جو مجھے بتایا گیا ہے, آرمی چیف صاحب نے ایف سی کے آئی جی کو یا ڈی جی کو بلایا اور کہا کہ وہاں کے لوگوں کے مسائل حل کرو. وہاں جرگہ بیٹھا اور وہاں کے لوگوں کی مرضی کے مطابق فیصلہ ہوا. اس پر عمل ہو رہا ہے, اس کو تیز اور ہونا چاہیے. آرمی چیف خود ڈی آئی خان گئے, وہاں پر انہوں نے میٹنگ کی, ایک اور بٹالین وہاں پر بھیجی تاکہ دہشت گردوں کو کلا کام کیا جا سکے. عمران خان کے وزیر پشاور میں بھی اور کوہاٹ رنگو میں بھی ان کے ساتھ میٹنگ شروع ہیں. وہاں کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اقدامات ہو رہے ہیں. اس میں تیزی کی ضرورت ہے, سست روی ہے. جی بی کے حوالے سے مجھے بتایا گیا کہ وہاں کے ایف سی این اے کے کمانڈر کو بلا کے کہا گیا ہے کہ پاک آرمی کا تعلق زمینوں کے قبضے سے کسی چیز سے نہیں ہونا چاہیے, اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے یہ کہہ دیا ہے, لہذا یہ سلسلہ روکنا چاہیے. وہاں کی سیاسی حکومت کو بھی انشاءاللہ پاکستان پورے میں اور جی بی میں مل کر اس سیاسی حکومت کے اقدامات کا بھی راستہ روکیں گے. پنجاب کے حوالے سے چودھری نثار صاحب نے مجھے کہا سارے مطالبات حق ہیں, ایف آئی آر ہم واپس لیں گے جو زداروں پر کاٹی ہیں, شیڈول 4 کو ختم کریں گے, ذاکروں پر, خطباء پر, واعظین پر نہ ضلع سے ضلع میں نہ صوبے سے صوبے میں آنے پابندی ہوگی. اور زائرین کے لیے کوئٹہ کے اندر محرم سے پہلے کیپیسٹی بلڈ اپ کریں گے سیکیورٹی کی, اور چیزوں کو ٹھیک کریں گے. ہمارا مطالبہ عمل ہونا ہے. میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں, وہ آئے, ہمیں چند بار نہیں کئی بار ملے ہمارے دوستوں سے اور مجھے بھی. دوستوں, ایک لمبی لڑائی ہے جس میں کئی مارکے ہیں. جیسے انڈیا سے لڑنے کا محاذ کشمیر بھی ہے, سیالکوٹ بھی ہے, واگا بھی ہے, راجستھان بھی ہے. کشمیر کی لڑائی اپنی جگہ پر, سیالکوٹ کی لڑائی اپنی جگہ پر, واگا کی اور آگے لڑائیاں اپنی جگہ پر. ہمارے دل کشمیریوں کے ساتھ رکھتے ہیں, کشمیر کے مظلوموں کے ساتھ رکھتے ہیں. وہاں یزیدی فوج نے, انڈیا کی یزیدی فوج نے کربلا بنائی ہوئی ہے, ہم سب ان کے ساتھ ہیں. کاش پاکستان میں ایک دن اعلان ہوتا کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اور کوئی گھر میں نہ رہتا, سب باہر نکلتے. لیکن جو مودی کے یار ہیں وہ یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے. یہ بکے ہوئے حکمران, یہ بزدل حکمران, یہ تاجر حکمران. اگلا مرحلہ ہمارا, چونکہ بزرگوں نے, علماء نے, مراجع تقلید نے, جن کی میں تقلید کرتا ہوں, ہم نے کل رات فیصلہ کیا تھا کہ ہم بھوک ہڑتال کو جاری رکھیں گے. ہماری کابینہ نے کل یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم بھوک ہڑتال جاری رکھیں گے. لیکن وہ جن کے فتوے پر عمل کرتے ہیں, جو تقلید کرتے ہیں, ہم نے بھوک ہڑتال کو ختم کیا ہے. اور یہ بھوک ہڑتال کیمپ, ایک منٹ, یہ بھوک ہڑتال کیمپ اب احتجاجی کیمپ کی شکل میں باقی رہے گا. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک. لہذا یہ جو پرچم میرے پاس آیا ہے مولا حسین کے حرم کے
اوپر جو لگا ہوا ہوتا ہے وہاں پر، وہاں سے انہوں نے بھیجا ہے. یہ مولا حسین کا پرچم اسی کیمپ میں لگا رہے گا. غازی کا علم لہرائے گا، طاغوت کا دل گھبرائے گا. غازی کا علم لہرائے گا، طاغوت کا دل گھبرائے گا. اب یہ مولا حسین کا پرچم ہے جو ان چند ہفتوں کی بھوک ہڑتال کے نتیجے میں ہمیں یہ نعمت ملی ہے. انشاءاللہ جب تک مطالبات پر درست طرح سے عمل شروع نہیں ہو جاتا ہم مطمئن نہیں ہو جاتے. یہ بھوک ہڑتالی کیمپ یا یہ احتجاجی کیمپ کی شکل میں رہے گا. مولا کا پرچم بلند رہے گا. مولا حسین کے عاشق یہاں آتے رہیں گے اور اس کی زیارت کرتے رہیں گے. لبیک یا حسین، حسین لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک. ہم ایک نئے مرحلے کی طرف جائیں گے. قائد کے پاکستان، علامہ اقبال کا پاکستان، سبز لالی پرچم والا پاکستان اور تکفیریت سے پاک، امتیازی سلوک سے پاک پاکستان کے اصول کی جدوجہد، جس میں ہر ایک کو اس کا حق ملے، جس میں شیعہ سنی یونٹی ہو، تمام پاکستانی بن کے رہے، ہمدردی ہو، برادری ہو، بھائی چارہ ہو. مولا حسین کا پرچم ہاتھ میں لوں گا، ان قریب مولا عباس کا بھی پرچم آ جائے گا اور میں شہر شہر کریا پھروں گا اور ملک کے کونے کونے میں جاؤں گا. اس تحریک کو جو تحفظ نظریہ پاکستان کی تحریک ہے، تحفظ آزاداری کی تحریک ہے، اپنی زندگی کی آخری سانس تک جاری رکھوں گا. لبیک یا حسین، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے، پاکستان بنایا تھا. میرا سوال ہے، اب آپ اپنے گھروں میں جا کر خاموش نہیں رہنا، ہم نے بیدار رہنا ہے. یہ ایک مارکا تھا، اب گویا اگلے مارکے میں ہم قدم رکھ رہے ہیں. ہم پرامن رہیں گے، ہم وہی پاکستان واپس لائیں گے جو قائد اعظم نے بنایا تھا، جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا. ہم اپنے پاکستان کی تحریک کے ہیروز کے نام زندہ کریں گے، وہ ہمارے ہیروز ہیں. لہذا ہم آگے بڑھیں گے اور اس سلسلے میں انشاءاللہ 2 ستمبر کو لاہور میں 2 ستمبر کو لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر ہم دھرنا دیں گے. لبیک یا حسین، جو لوگ علامہ راجہ ناصر عباس کے حکم پہ وزیر اعلیٰ ہاؤس لاہور میں اس قاتل شریف کے خلاف دھرنے میں شریک ہونے ذرا اٹھ کے بتاؤ. لبیک یا حسین، حسین لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک. میں پنجاب حکومت کو کہنا چاہتا ہوں، بے شک اگر آزاداری اور ہمارے بنیادی حقوق پر تم نے یہ ڈاکہ ڈالنا نہ روکا تو پھر یہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ اس کا گھیراؤ کریں گے. اس کے بعد ہر چیز کی ذمہ داری پنجاب کی حکومت پر ہوگی. لبیک یا حسین. سنیں، اور انشاءاللہ میں خود اس دھرنے میں موجود ہوں گا. عرض کرتا ہوں اسی طرح سے جی کیا اسی طرح سے میرا پہلا سفر یہاں سے ڈی آئی خان کی طرف ہوگا. میں شہداء کے گھروں میں جاؤں گا فاتحہ پڑھنے کے لیے اور ان کو سلام کرنے کے لیے، ان کی عظمت کو. اس لیے اپنے آپ کو تیار کریں، تھکنا نہیں ہے، ہمت نہیں ہارنی، گھبرانا نہیں ہے. ہم پرامن رہیں گے
اور اپنے حقوق سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. ایک بات دیکھو، بعض لوگ ہمارے اپنے ہیں نا لیکن ہمیں نہیں پہچانتے نا، وہ ہمیں برا بلا بھی کہتے ہیں. ان کو کہنے دو. میں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، ان کو جواب نہ دو، ان کو گالیاں نکالنے دو، ان کو برا بلا کہنے دو. وہ ہمیں نہیں پہچانتے، جس دن پہچانیں گے وہ بھی ہمارے دوست بن جائیں گے. اپنی توجہ دشمنوں کی طرف رکھو، پیچھے مڑ کے نہ دیکھو، سامنے توجہ رکھو، اور انشاءاللہ اس پاک وطن کو ہم خوبصورت وطن بنائیں گے. مرد آباد، مرد آباد، امریکہ سب جواب دیں. مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد. انشاءاللہ 19 اگست کو ڈیرہ اسماعیل خان میں شہید سید شاہد عرفان شیرازی ایڈوکیٹ کے چیلم کی مناسبت سے میں خود یہ خان جاؤں گا، اور دیگر شہداء کی شہادت کی مناسبت سے. سنیں، ہمت نہیں ہارنی، حوصلہ نہیں ہارنا. ہم حق درم نہیں ہیں. حکومت آج ہمارے مطالبات پر درست طریقے سے عمل کرنا شروع کرے تو ہم یہ احتجاجی کیمپ ختم کر دیں گے اور وزیر اعلیٰ اس کو گھیراؤ بھی نہیں کریں گے. نہیں تو یہ کرتے رہیں گے اور یہ تحریک چلتی رہے گی. پہلے میرا پروگرام تھا میں پرچم پاکستان اور مولا کا پرچم اٹھا کے پیدل کریا جاؤں گا، لیکن دوستوں نے اس کو اجازت نہیں دی. انشاءاللہ بہت جلد شہید قائد کے مزار پر حاضری بھی دوں گا انشاءاللہ. اور ڈی آئی خان کے اندر بھی، اور اسی طرح سے سندھ کے شہداء کے پاس بھی ہم جائیں گے، اور شکارپور، جیکب آباد، خیرپور، رحیم یار خان، سارے پاکستان میں انشاءاللہ میں 2 سال گھر گھر کریا جاؤں گا. آخر میں چند جملے. یہ کٹھن سفر ہے، مشکل سفر ہے، مصیبتیں آتی ہیں سفر میں. ہم جتنے بھی مظلوم ہو جائیں اتنے نہیں ہوں گے جتنا میرا حسین تھا. خود ہی شہادت ہم کو دی